السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سردی کے اس موسم میں ٹھنڈی ہواؤں کے بیچ میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں کچھ بات سننے کے لیے اور کچھ سنانے کے لیے۔ کوئی بات سنی جاتی ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، اس میں سے کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ بلکہ کام بھی تب ہوتا ہے جب سنا جائے اس نیت سے کہ جو صحیح بات ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ صحیح بات کا جاننا ضروری ہے، لیکن جاننے کے بعد ماننا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ جاننا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن ماننا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت ساری آوازیں، بہت ساری باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، لیکن ایک کان سے آتی ہے، ایک کان سے چلی جاتی ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میں میسور میں تھا جلسے میں، تو ایک مولوی صاحب جو وہاں کی جمعیت علماء کے صدر ہیں کرناٹکا کے، مفتی افتخار صاحب، وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جانتے ہو اللہ نے 2 کان کیوں دیے ہیں؟ زبان تو ایک ہی دی ہے، کان 2 دے دیے، کیوں دیے؟ پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ جی ایک سننے کے لیے، ایک نکالنے کے لیے۔ اس کان سے سنو، اس کان سے نکال دو۔ تو جو بات اس کان سے سنی جائے اور اس کان سے نکال دی جائے، اس بات کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو نہ آنے کا فائدہ ہوا، نہ بیٹھنے کا فائدہ ہوا، نہ تکلیف اٹھانے کا فائدہ ہوا۔ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، بریانی کھا گئے، ہے نا؟ بریانی کھا لی ہے، ابھی یہ کھانے والے ہیں، کچھ نہ کھا لی ہوگی، اب شروع ہو گیا ہے۔ بریانی بھی ہے، زردہ بھی ہے، تو بس ہو گیا کام۔ ویسے بھی ہماری قوم جو ہے اس کا زیادہ زور کھانے پینے پہ ہے، حالانکہ کھانا تو ہمارے لیے بنایا گیا نا، ہم تو کھانے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اگر ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو ٹھیک تھا،
کھانا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے نا، ہم کو تو کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیا اللہ نے ہم کو؟ کھاؤ پیو موج کرو مر جاؤ، مرنا بھی ہے سب کو، رہنا تو ہے نہیں، جانا پڑے گا نا۔ جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو یہ دونوں سچائی معلوم ہے، یہ سچائی بھی معلوم ہے کہ آئے ہیں تو جانا پڑے گا، اور یہ سچائی بھی معلوم ہے کہ ہم کو کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ کھانا ہمارے لیے ہے۔ تو جب یہ دونوں سچائیاں معلوم ہو گئی تو پھر ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بس اس کی بات ماننے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے راستے پہ چلنے کے لیے، اپنے آپ کو منمانی سے باہر نکالنے کے لیے۔ یا تو من کی مرضی چلے گی یا مولا کی مرضی چلے گی۔ کس کی مرضی چلے گی؟ من مرضی یا مولا مرضی؟ ابھی تو ہم ایسے ہیں کہ ہمارے من کی مرضی چل رہی ہے ہمارے اوپر، جتنا من میں آئے گا اتنا مان لیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا یا من میں نہیں آئے گا وہ نہیں مانیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، پوری بات ماننی پڑے گی۔ آدھے سے کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا، پوری ماننی پڑے گی۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ تو سب جانتے ہیں کہ خراب ہی ہے، اچھے تو نہیں ہیں۔ اچھے کیسے ہوں گے؟ کسی سے لڑو گے تب ہوں گے اچھے، لڑنے سے اچھے نہیں ہوں گے، کسی اور سے لڑائی سے اچھے نہیں ہوں گے، اپنے آپ سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ ہماری لڑائی کس سے ہے؟ خود سے ہے، خود کی من مرضی سے ہے۔ جب مولا کی مرضی ہمارے اوپر نہیں چل رہی ہے تو مولا نے کسی اور کو مسلط کر دیا، وہ بھی مرضی چلائے گا۔ جب ہم نے شیطان کی سواری بنا لیا اپنے آپ کو تو پھر سارے شیطان ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ تو اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اچھی بات سیکھ کے جائیں، سنیں گے، سیکھیں گے اور عمل کرنے کا عزم کریں گے، بات کو ماننے کا عزم کریں گے، جاننے اور ماننے کا۔ جاننے کا فائدہ تبھی ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا علم کا نور کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جاننے کے بعد ماننے کا اور کرنے کا، عمل کرنے کا عزم کر لے انسان اور عمل کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اسے علم کا نور مل گیا۔ اب ہم سب لوگ جتنے یہاں موجود ہیں ہم سب کو علم کا نور مل سکتا ہے، بشرطے کہ جو جانے اس کو ماننے اور عمل کرنے کا جاننے سے پہلے ارادہ کرنا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو بات معلوم ہو جائے گی اس کو عمل کرنا۔
عمل کرنا مشکل کام ہوتا ہے. عمل کرنے کا سفر شروع ہوتا ہے ارادے سے. اچھا نیکی کا جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تبھی سے اسی وقت سے اس کو ثواب ملنے لگتا ہے. ایک آدمی نے یہ نیت کری کہ میں صدقہ کروں گا، ابھی صدقہ کیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے صدقہ کروں گا، 1 روپیہ صدقہ کروں گا، 10 روپے صدقہ کروں گا. ابھی اس نے کوئی صدقہ نہیں کیا ہے، جیب سے اپنے کھیسے سے روپیہ نہیں نکالا، ثواب ملنا شروع ہو گیا. نیکی کی نیت پر ہی ثواب ملنے لگتا ہے. آپ نے نیت کر لی کہ اپنے بچوں کی شادیاں سادگی سے کریں گے، تو شادی تو 2 سال بعد ہوگی، نیت کا ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا. آپ نے نیت کری کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے تو ثواب ملنا شروع ہو گیا، نمازیوں میں داخل ہو گیا، پڑھنے لگیں گے تو داخل ہو ہی جائیں گے پورے. آپ نے نیت کر لی کہ داڑھی رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے لگا، اسی وقت سے نیت کرتے ہی ثواب ملنے لگا. آپ نے نیت کر لی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ نیت کر لی، آپ سچوں میں آ گئے، توبہ کر لیے نا. توبہ یہ نیت کرنے کا نام ہے توبہ. آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، مقام سمجھتے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اللہ میاں کیا کہ بھئی اس نے یہ گناہ آج تک نہیں کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، تو یہ سچا ہے، اتفاق سے جھوٹ بول دیا. کوئی سا گناہ بھی ہو، گناہ نہیں کرتا تھا، گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام گھٹ جائے گا. گناہ کی وجہ سے اس کی حیثیت گھٹ جائے گی، گر جائے گی. توبہ کر لی تو گناہ کرنے سے پہلے جب وہ نیک تھا، نیکوں میں داخل تھا، اس کا مقام یہاں تھا. گناہ کرنے کے بعد مقام یہاں آ گیا، نیچے چلا گیا. توبہ کر لی تو یہاں نہیں آئے گا، یہاں سے بھی اوپر جائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو گناہ کرنے سے پہلے جو حیثیت تھی، جو مقام تھا، گناہ ہونے سے، گناہ کر دینے سے وہ حیثیت گر جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھیے، کرم کو دیکھیے. کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے دعا کریے گا. میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کہنے لگے گنہگار لوگ ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی ہے کہ گنہگار لوگ ان سے مانگیں، نیک ہو وہ بھی مانگے. اور کوئی نیک کتنا بھی نیک ہو وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا رہے، یہ اس کے لیے عافیت کی بات ہے. اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا برا نہیں ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے نیکی چھوڑ دینا برا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا تم سے بھلائی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہم سے معافی مانگ لو، یہ ارادہ کر لو کہ اب نہیں کریں گے. تو جہاں تم نے سوچا نہیں ہم تم کو وہاں رکھ دیں گے، لے جائیں. گناہ سے توبہ کر لی تو آپ جہاں ہیں اس سے اونچی جگہ پہ جائیں گے. جب گناہ نہیں کرتے تھے تب جہاں تھے اللہ تعالیٰ اس سے اونچی جگہ پہ پہنچا دیں گے آپ کو، صرف توبہ کر لینے کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے، میرا بندہ میرے پاس واپس آئے. آپ جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا مالک ہے، وہی سب سے بڑا ہے.
وہی پیدا کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی خوشیاں دینے والا، وہی غم دینے والا۔ ساری چیزوں کا مالک کون؟ پر جیسے ہیں وہ ویسے تو ان کو نہیں مانتے، ویسے مانتے ہوتے تو ان کی بات مان رہے ہوتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جھوٹ مت بولو۔ پچھلی مرتبہ بھی وعدہ ہوا تھا یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے عمل کیا۔ مشکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ کہنے والے بھی ویسے ہی، سننے والے بھی ویسے ہی، تو نہ بولنے کا فائدہ نہ سننے کا فائدہ، آوے کا آوے ہی بگڑ گیا، پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سب کا حال خراب ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ باتیں کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، آج کل عید کی طرح ہوتا ہے یہاں والوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے کپڑے وپڑے بدل کے۔ میں بھی صبح صبح اچھے کپڑے بدل کے آیا ہوں یہاں، کیونکہ یہاں تو لوگ ایسے اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، چلو چلیں گے، بریانی کھائیں گے، کچھ تقریر وقریر سنیں گے، بس چھٹی ہو جائے گی۔ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ ارے بھیا کچھ فائدہ لے کے آؤ تب تو ہے فائدہ جانے کا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو جی، بدلنا ہے اپنے آپ کو، ہمیں بھی بدلنا ہے، تمہیں بھی بدلنا ہے، سب کو بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے نا تو لوگ ہمیں رون کے گزر جائیں گے، پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی۔ یہ بتا رہا ہوں میں تو کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ۔ جب ہم بدل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بدل دیں گے۔ اللہ فرمایا کہ تمہاری اتنی تعداد کبھی نہیں تھی مسلمانوں کی جتنی آج ہے، اتنا مال بھی مسلمان کے پاس کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے، اتنی تعلیم بھی کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ باوجود اس کے تعلیم اور بڑھانی چاہیے، بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ نشہ عام ہو گیا ہے، ہمارے جوان نشہ کرنے لگے، ڈرگس بھی پڑ گئے، عام بیماری ہو گئی ہے۔ پہلے صرف بڑے شہروں میں تھی، اب دیہاتوں میں پہنچ گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھیا جتنا اپنی گائے بیل بھینس کو دیکھتے ہو، بکری کو دیکھتے ہو، مرغی کو دیکھتے ہو، اتنا ہی اپنے بچوں کو دیکھ لیا۔ آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے، کھیت نہیں ہوتے سرمایہ، اولاد ہوتی ہے۔ آدمی مرے گا، بچے نیک ہوں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ نیک بچے کیا ہوتے ہیں؟ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اور برے اولاد وہ تو جنازہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ بھی دیکھیں، ایسے بچے بھی دیکھیں، ایسے ماں باپ بھی دیکھیں، باپ مر گیا، بچہ باہر کھڑا ہے، جی کپڑے ناپاک ہیں۔ بھائی ناپاک کیوں ہے؟ پاکی سکھائی کیوں نہیں تھی؟ نہیں سکھائی تھی تو تیرا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر پاکی سکھائی نہیں ہے، اجی پاک نہیں۔ پرانی بات ہے، ہم کسی صاحب کے ساتھ سفر میں تھے، بھائی نماز کو وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب ایسے بھی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، اجی کپڑے پاک نہیں ہیں، آج تو تمہیں ناپاک نہیں پڑھنی پڑے گی، بعد میں دوڑا لینا، چلو پڑھو۔ پاکی نہیں سکھائی، ایمان نہیں سکھایا۔ اگر ایمان سیکھ جائیں اور یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اور ہر جگہ موجود ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم کتنے سارے کام تو ویسے ہی چھوڑ دیں گے اگر ہمارا یقین ہو جائے۔ تو یقین نہیں ہے، پریشانی کیا ہے؟ یقین نہیں ہے۔ مسلمان کے دن پیدا ہوئے، بچے مسلمان ہو گئے، پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل،
ہماری امی جو خفا ہوتی تھی ہم سے، ہماری ماں، تو یہی کہا کرتی تھی، جب زیادہ غصہ آتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا آج غصے میں زیادہ ہے، تو کس بات سے پتہ چلتا تھا؟ یہ کہتے کہ پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے نا. یہاں بھی ایک محمد فاضل ہے، وہ تو واقعی فاضل ہے. لیکن فاضل نام رکھنے سے کوئی فاضل ہوگا، وہ یہ کہا کرتے، اس کا مطلب یہ تھا. تو مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے تھوڑے مسلمان ہو جائے گا، وہ دل ایسا ہونا چاہیے نا. کیسا دل ہے؟ وہ دل ایسا ہے کہ جب چاہا آپ کو ناچیے، ناچنے پر ہے بس، نچنیا دل ہو گیا ہے بس. تو بدلاؤ یہاں سے آئے گا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری قدرتوں کا مالک، ساری قدرتیں اس کے پاس، اسی نے پیدا کیا، وہی جلائے گا، وہی مارے گا، وہی عزت، وہی ذلت، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. جب یہ مان لیں گے آپ، تو آپ کو اس کی بات ماننا، سننا، سن کر جاننا، جان کر ماننا آسان لگے گا، ورنہ مشکل ہے. کسی کو 16 کلومیٹر پیدل چلنے کو کہہ دو، آسان ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے. بے نمازی کے لیے نماز 16 کلومیٹر پیدل چلنے سے زیادہ مشکل ہے. ایسے ہی ہو گیا. اور بزرگوں نے، بڑوں نے، ماں باپ نے بچوں کی تربیت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیا. اجی مدرسے بھیج دیا کہ اجی اسکول بھیج دیا. ارے بھائی اسکول جاتا کس وقت ہے، آتا کس وقت ہے؟ اسکول کی چھٹی کے بعد کتنے گھنٹے باہر رہتا ہے وہ؟ یہ تو دیکھنا ماں باپ کو ہی کام ہوگا. کس طرح کے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا بد لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ وہ نشہ لگا دے گا، زندگی برباد، عمر کم، بیماریوں کی آماجگاہ، خاندان کا نام ختم کر دے، مٹا دینے والی اولاد بن جاتی ہے جب اگر ڈرگس میں، نشے میں پڑ جائے. کون پوچھے گا وہ کیا کرے گا اپنی زندگی میں جو نشہ کرنے لگ جائے؟ کیسے بچاؤ گے؟ بچاؤ گے کیسے اپنے بچوں بچیوں کو برائیوں سے اگر فکر نہیں کرو گے ان کی؟ بے فکر ماں باپ، کوئی فکر نہیں ہے اولاد کی، بس پیدا کر دیا اور یہ سوچتے ہیں کہ زمین جائیداد چھوڑ کے چلے جائیں گے، مکان بنا دیں گے، موٹر سائیکل دلوا دیں گے، کام ہو جائے گا. قوم کا سب سے عظیم سرمایہ ہے یہ ہمارا جوان، ہمارا بچہ. اس کو لٹا دیا، سڑک کو چھوڑ دیا، ایسی آزاد جاؤ، کھلے چھوٹ چھوڑ رکھا. پوری قوم کا یہی حال ہے. کوئی اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، نہ خود کی فکر ہے، نہ نسلوں کی فکر ہے. کل کو یہی لوگ تو قوم ہوں گے. آج ہم قوم ہیں، کل کو یہ قوم بنیں گے. پوری ملت کا مستقبل ان کے ہاتھ میں آنے والا ہے. کیسی قوم ہوگی جس کے پاس ایسی قوم ہے؟ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس نوجوانوں کی شکل میں ہمارا مستقبل میں بتاتا ہوں، جس کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ورزش نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھتا. جس کے پاس علم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے پڑھائی نہیں کری، یا کری ہے تو بس ویسے ہی وقت گزارا ہے. جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہوں گے، جس کے پاس اچھی عادتیں نہیں ہوں گی، جس کے پاس اپنے وقت کی قیمت نہیں ہوگی،
جو موبائل کا غلام ہوگا، جس کی زندگی کا زیادہ وقت اپنے موبائل میں گزرتا ہوگا، ایسی قوم ملک اور قوم کو بنا سکتی ہے؟ ایسے جوان، ایسے ادیب، ایسے بچے کیا ہماری قوم کو، ملت اسلامیہ ہند کو قابل فخر قوم بنا سکتے ہیں؟ کوئی سوچنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور جو بتائے اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور سننے والے ہیں کہ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دینے والے۔ ایسے نہ سننے کا فائدہ نہ سنانے کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں سننے سنانے کا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ماننا پڑے گا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی عزت اپنے گھر میں نہیں ہوتی، ملک میں کیا عزت ہوتی؟ جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی عزت اس کے گھر میں نہیں ہوتی، اس کے بیوی بچوں کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے بھائی بہنوں کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے پڑوسیوں کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے رشتہ داروں کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو جھوٹے اور بے ایمان لوگوں کی عزت ملک میں کیسے ہو جائے گا؟ ایماندار بننا پڑے گا، سچا بننا پڑے گا، اپنے وقت کو بچانے والا بننا پڑے گا، اپنے اندر طاقت پیدا کرنی پڑے گی، اپنے دفاع کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا۔ اپنے جوانوں کو بتا دو کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے تیار ہونا ہے، چاہے اندرونی بحران ہو اور چاہے بیرونی بحران ہو۔ اور اگر اپنے دفاع کے لیے تیار نہیں ہو گئے، اپنے جسم کو مضبوط نہیں کیا، اپنی عادتوں کو مضبوط نہیں کیا، اپنے آپ کو طاقتور نہیں بنایا، تو یاد رکھنا لوگ آپ کو روک کر گزر جائیں گے۔ کمزور لوگوں کی زمانے میں کبھی جائے گی۔ اپنے اندر طاقت پیدا ہے، صلاحیت پیدا ہے، وہ صلاحیت ایمانداری سے پیدا ہوگی، شرافت سے پیدا ہوگی، سچائی سے پیدا ہوگی، اخلاص سے پیدا ہوگی۔ آپ اپنے لیے نہیں ہیں، آپ دوسروں کے لیے، آپ کو اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزارتے ہیں۔ کوئی مسلمان وہ اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے زندگی نہ گزارے۔ آپ کا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب آپ کی زندگی دوسروں کے لیے ہوگی۔ لالچ، خود غرضی، یہ آپ کی دشمن ہے، ان دشمنوں سے پیچھا چھڑائیے۔ بے غرض انسان ہونا چاہیے، کوئی لالچ دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ لالچی لوگ، لالچی آدمی، لالچی انسان، لالچی گاؤں، لالچی محلہ، لالچی برادری کبھی عزت پا سکتے ہیں؟ لالچ چھوڑ دینی پڑے گی۔ جب لالچ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی چیز دوسروں کے کام آنے لگے گی۔ آپ کو صرف اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا ہے، دوسروں کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ کو صرف اپنے گھر کو نہیں دیکھنا ہے، پڑوسی کے گھر کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، ان کا دوست رشتہ دار بن جانا ہے۔ وہ عربی کی ایک کہاوت ہے، الاقارب کالاقارب، رشتہ دار جو ہے بچھو کی طرح ہوتے ہیں، ہے نا غلط بات؟ رشتہ دار تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کے لیے جان دے دیتا ہے، لیتا نہیں دے دیتا ہے۔ پر آج کی رشتہ داری تو ایسی ہو گئی، رشتہ دار کو دشمن بنا ہوا ہے، دل میں گانٹھ ڈال لی ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں بھائی معاف نہیں کر سکتے؟ رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے، بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیسے مسلمان ہو جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا؟ اور اگر آپ اپنے بھائی کو معاف نہیں کریں گے تو میری پوری قوم کو دوسرا کیسے معاف کر دے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ جب تم معاف نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا کیوں معاف کرے گا تمہیں؟ جب تم ہمدرد نہیں ہو سکتے تو دوسرا تمہارا ہمدرد کیوں ہو جائے گا؟ جب تم دوسروں کے کام نہیں آؤ گے تو دوسرے تمہارے کیسے
دیوار پہ کبھی گیند ماری ہے پھینک کے؟ آپ کو گیند دیوار پر مارنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے، ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، ہاتھ سے دیوار سے، لیکن دیوار کو واپس گیند آپ کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، خود بخود واپس آتی ہے۔ اگر سچ بولو گے تو تم سے سچ بولا جائے گا، اگر ہمدردی کرو گے تو تم سے ہمدردی کی جائے گی، اگر ایمانداری کرو گے تو تم سے ایمانداری کری جائے گی، اگر تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے گی، نہیں تو کچھ نہیں۔ جیسی جتنی زور سے دیوار پہ گیند مارو گے اس سے زیادہ زور سے گیند تمہارے پاس واپس آئے گا، یاد رکھنا۔ تو آپ کو ایک ارادہ، بہت ساری خرابیاں ہیں، ایک ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے۔ ہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ عزم کر لیجئے، آپ کو ثواب ملنے لگے گا۔ یہی توبہ ہے۔ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ ہوتی ہے یہ عزم کر لینے سے، ارادہ کر لینے سے، نشچے کر لینے سے کہ ہم برائی نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم داڑھی نہیں اڑوائیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، ہم جھوٹ میں ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، ہم سختی نہیں کریں گے، ہم نرمی کے ساتھ معاملہ کریں گے، ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، بچوں کو برائی میں نہیں جانے دیں گے۔ اچھا بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کریں، سختی کا نہیں۔ سختی کرو گے وہ باہر نکل جائے گا، نرمی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔